أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے اور ان دو جنتوں کے علاوہ مزید دو جنتیں ہیں پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے دونوں جنتیں گہرے سبزے کی وجہ سے سیاہی مائل ہیں پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ان دونوں جنتوں میں جو چشمے ہیں جوش سے ابلتے ہوئے پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ان دونوں جنتوں میں میوے ہیں اور کھجوریں ہیں اور انار ہیں پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ان تمام جنتوں میں خوبیوں والی خوبصورت نیک حوریں ہوں گی پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ایسی حوریں جو خیموں میں قیام پذیر ہوں گی پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ان حوروں کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا اور نہ کسی جنات نے پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جنتی سبز مسندوں پر اور خوبصورت قیمتی فرش پر بیٹھے ہوئے ہوں گے پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تیرے پروردگار کا نام بڑی برکت والا ہے جو عزت اور جلال والا ہے یہ سورہ رحمان کی آخری چند آیتیں ہیں اوپر رکوع کے شروع میں یہ بات آئی تھی اللہ تعالیٰ نے دو جنتوں کا تذکرہ فرمایا تھا ان آیات میں اللہ پاک نے مزید دو جنتوں کا تذکرہ فرمایا یہ دو جنتیں اوپر کی جنتوں کے مقابلے میں کم درجے کی ہوں گی وَمِن دُونِهِمَا جنتان اوپر جو دو جنتوں کا تذکرہ کیا گیا اب جو دو جنتیں بتائی جا رہی ہیں یہ شان میں درجے میں اوپر کی جنتوں سے کمتر ہوں گی سبزے کی کثرت کی وجہ سے سیاہی مائل نظر آئیں گی ان دونوں جنتوں میں جوش کے ساتھ ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے اور ان دو جنتوں میں میوے ہوں گے
اور اسی طرح کھجور اور انار ہوں گے، پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان جنتوں کے اندر نیک عورتیں، خوبصورت عورتیں ہوں گی، پس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ گوری رنگت والی خوبصورت حوریں ہوں گی جو خیموں میں ہوں گی۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنت میں موتیوں کے، سچے موتیوں کے خیمے ہوں گے جن کی لمبائی 60 میل کی ہوگی، اور اللہ پاک جنتیوں کو ایسے خیمے عطا کریں گے جس میں ان کے اہل رہیں گے، ان کی بیویاں رہیں گی، حوریں ہوں گی، اور ان کی خوبیوں میں پیچھے بھی یہ بات ذکر ہوئی کہ ان کو ان جنتیوں کے علاوہ کبھی کسی نے چھوا بھی نہیں۔ جنت میں جانے کے بعد یہ جنتی خوبصورت سبز رنگ کے مسندوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے جس میں فرش انتہائی خوبصورت ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اے انسانوں اور جنوں اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس صورت میں اللہ پاک نے 31 مرتبہ ذکر کیا ہے، اور اس صورت کی خوبی یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس میں انسان اور جنات کو ایک ساتھ مخاطب کیا۔ انسانوں کی طرح جنات بھی مکلف مخلوق ہے، یعنی جس طرح ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے ان کے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ پاک نے جس طرح جنت اور جہنم ہم انسانوں کے لیے بنائی ہے اسی طرح جنات و شیاطین کے لیے بھی بنائی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو اللہ پاک ختم کر دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میدان محشر میں تمام مخلوقات لائی جائے گی اور ان کے درمیان حساب و کتاب ہوگا۔ اگر دنیا میں سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا یا ایک جانور نے دوسرے جانور پر ظلم کیا ہوگا تو میدان محشر میں لا کر کے بدلہ دلایا جائے گا، اور بدلہ دلانے کے بعد اللہ پاک انہیں مٹی بنا دیں گے۔ جو حلال جانور ہیں ان کی مٹی جنت میں ڈالوا دی جائے گی، اور جو حرام جانور ہیں ان کی مٹی جہنم میں ڈال دی جائے گی۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے، لیکن اس کی کہیں وضاحت نہیں ملتی۔ یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک ان کو مٹی بنا کر کے ختم کر دیں گے۔ اس آیت کو اللہ پاک نے 31 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک جتانا چاہتے ہیں، نعمتوں کے بعد یہ پوچھ ہے، یہ سوال ہے کہ نعمتیں چاہے وہ دنیاوی نعمتیں ہوں یا اخروی نعمتیں ہوں، اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد پوچھا ہے کہ جب یہ نعمتیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، ان کو برتتے اور استعمال کرتے ہو اس دنیا میں، اس کے بعد تم اللہ کی ان نعمتوں کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ اللہ پاک نے بار بار ذکر کیا، جہنم کا بھی تذکرہ کیا، اور جہنم کے تذکرے کے بعد بھی اس آیت کو ذکر کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جہنم کے تذکرے کے بعد اس آیت کا آنا کہ تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ اللہ پاک کی نعمت ہے کہ اللہ نے جہنم کیا ہے بتایا، جہنم میں کیا عذاب ہے وہ بھی دکھایا اور بتایا۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے گنہگاروں کو یہ بات سمجھائی کہ تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا تو جہنم کا عذاب کیسا ہوگا۔ یہ یاد دلانا، یاد دہانی کرانا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی کچھ آیتوں کے بعد جواب میں کچھ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے پروردگار کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے، انسان بنایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔
ایمان دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، مکان دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے نیک بیوی عطا کی، نیک اولاد عطا کی، اللہ کا شکر ادا کرو، رشتہ دار عطا کیے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے سلامتی والا جسم عطا فرمایا، ہاتھ پیر اچھے ہیں، سلامت ہیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، اللہ نے یہ نعمتیں دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضور اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ اب جیسے قرآن کریم کی سورہ رحمان کی آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اے انسانوں اور جنوں اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حضور فرمایا کرتے تھے مَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ کیا ہے ہمارے پروردگار تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کی ہم تکذیب نہیں کرتے، ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری تعریفیں تیرے لیے۔ ما بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بعد یہ جواب دیا کرتے تھے۔ آخری آیت ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ برکت والا نام اللہ کا نام، اس سے زیادہ برکت والی چیز کوئی دوسری نہیں ہے، سب سے زیادہ برکت والا نام اللہ۔ علماء اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لفظ اللہ یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے، باقی جتنے نام ہیں جیسے رحمان بڑی رحمتوں والا، رحیم بڑی مہربانیوں والا، علیم ہر چیز سے باخبر، قادر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، یہ اللہ کے صفاتی نام ہے۔ اور اللہ یہ اللہ جو ہے اللہ پاک کا اسم ذاتی ہے، اس کائنات میں اس سے زیادہ بابرکت نام کوئی دوسرا نہیں۔ یہ نام جس چیز پر لے لیا جائے اس میں اللہ برکت ڈال دیتے۔ کھانے پر اللہ کا نام لیا جائے بسم اللہ، پینے پر اللہ کا نام لیا جائے بسم اللہ، پہننے پر اللہ کا نام لیا جائے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ، ہر اچھے کام کے لیے اللہ کا یہ نام لیا جائے، اللہ اس کے ذریعے سے اس میں برکت پیدا کر دیتے۔ آخر میں فرمایا تبارک اسم ربک تیرے پروردگار کا نام بڑی برکتوں والا ہے، بڑی خوبیوں والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی بلندیوں والا ہے، ذی الجلال والاکرام جو عزتوں والا اور جلال و بزرگی والا ہے۔ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک، ہر خوبی تمام خوبیوں سے متصف اللہ کی ذات، اور اللہ کا نام بڑا بابرکت ہے۔ جس چیز میں آپ چاہتے ہو کہ اس میں برکت آ جائے اس پر اللہ کا نام لینا چاہیے۔ کیا عورتیں مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں آتی تھیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خواتین کا مسجد میں آنا پسند نہیں تھا۔ آپ اپنی بیوی کو منع کرتے تھے، روکنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن یہ روکنا اور روکنے کی کوشش کرنا صریح الفاظ میں نہیں، یعنی ایسے نہیں کہتے تھے کہ تو مسجد مت جا، دیگر ہیلے بہانوں سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ان کی بیوی کہتی تھی کہ اگر تمہیں روکنا ہے تو صاف صاف بولو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صاحب شریعت تھی، صاحب شریعت تھی۔ اللہ نے آپ کو نبی و رسول بنایا تھا، آپ کو کتاب و حکمت عطا کی تھی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی مسجد میں جا کر دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوتی تھی، اور نماز بھی باجماعت پڑھا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا میرے پیچھے میری مسجد میں
نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھو، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں پڑھو، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی چھوٹی سی کوٹھری ہو اس میں پڑھو۔ بہتر کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کسی کی امامت ہو سکتی؟ مسجد نبوی جہاں ایک روایت کے مطابق 1000 نمازوں کا ثواب اور ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارا میری اقتداء میں میرے پیچھے نماز پڑھنے سے، میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر کے صحن میں پڑھو، تم اپنے گھر میں پڑھو، اپنے گھر کی کسی کوٹری میں پڑھو۔ ظاہر بات ہے ہم نماز کیوں پڑھتے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اجر و ثواب کے لیے۔ اب اگر عورتوں کو اجر و ثواب گھر پر نماز پڑھنے میں زیادہ مل رہا ہے تو ان کو کہاں نماز پڑھنا چاہیے؟ گھر پر پڑھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے وصال کے بعد عورتیں جو مسجد میں آتی تھی ان کو دیکھ کر کے کہتی تھیں کہ اگر اللہ کے رسول آج اس وقت ہوتے اور ان عورتوں کو دیکھ لیتے تو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے، عورتوں کے لیے جنازے کی حاضری نہیں ہے، عورتوں کے لیے نماز ہے اپنے گھر کی، اور ان کو جو ہے جمعہ جماعت جنازے میں حاضری نہیں، اور اللہ پاک ان کو بغیر حاضری کے اجر عطا کریں گے۔ یعنی ہم لوگ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کے لیے مسجد میں آتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جنازوں میں جاتے ہیں، مریضوں کی عیادت کرتے ہیں۔ عورتوں کے لیے یہ سب کچھ نہ کرتے ہوئے بھی اللہ پاک پورا اجر عطا کرتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کا مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر پر پڑھیں۔ آپ کو اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ محبت کس بیوی سے تھی؟ اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس صحابی سے تھی؟ بیویوں میں حضرت عائشہ سے اور صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے۔ نماز میں کتنا ہنسو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر آواز پیدا ہو گئی، نماز میں ہنسے، آواز آ گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر قہقہا لگا کر کے ہنس دیے تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ مسکرانے سے جس میں آواز پیدا نہیں ہوتی وضو نہیں ٹوٹتا۔ جب امام رکوع میں چلا جائے تو ہم تکبیر کہہ کر فوراً رکوع میں چلے جائے تو کیا وہ رکعت مانی جائے گی؟ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی۔ جس نے امام کے ساتھ رکوع پا لیا یعنی رکوع میں شرکت مل گئی تو اس کو رکعت مل گئی۔ موبائل میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے حدیث مسلسلات کی سند کس استاد سے لی ہے؟ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ رات کے وقت بال کاٹنے کے بعد فجر کی نماز بغیر نہائے پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ بال کٹانے کے بعد یا ناخن کاٹنے کے بعد نہانا ضروری نہیں۔ کیا حافظ قرآن اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا؟ انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا جس نے قرآن پاک حفظ کیا، اسے آخر عمر تک یاد رکھا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا اور اس پر عمل کیا، وہ جنت میں جائے گا، اور اپنے ساتھ ایسے 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ کیا ظہر اور عصر میں قرآن یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا امام صاحب بھی کرتے ہیں؟ ہاں، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے، امام صاحب تو کرتے ہی ہیں۔ ہر وہ شخص جو نماز پڑھائے یعنی امامت کرے یا تنہا نماز پڑھے اس پر قرات فرض ہے۔ کیا موبائل دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ بیان کرنے کے لیے عالم مفتی ہونا ضروری ہے، ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے۔
علم ہونا ضروری ہے. جو چیز آپ بیان کر رہے ہو اس کا صحیح علم ہونا چاہیے تو آپ بیان کر سکتے ہو. آپ کے پاس عالم کی ڈگری نہیں ہو تو بھی آپ بیان کر سکتے ہو, مفتی نہیں ہو تو بھی بیان کر سکتے ہو, مگر معلومات صحیح رہنی چاہیے, ٹھوکم ٹھاک نہیں. میں نے ایک بیان سنا ایک اجتماع میں. بیان کرنے والے نے یہ کہا کہ قیامت کے دن جنتیوں کے چہرے پر تل ہوگی. تل سمجھتے ہو نا؟ ایک ہوتا ہے کھڈا, جب مسکراؤ تو رخسار پر گال پر گڈھا ہوتا ہے, اور یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو چہرے پر تل. چھوٹے بچوں کو کاجل لگا دیتے ہیں, نقطہ, اس سے خوبصورتی بڑھتی ہے, دیکھنے والوں کو بھلا معلوم ہوتا ہے. تو جنتیوں کو تل لگائی جائے گی, اور وہ تل ہوگی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی کھال کی. حضرت بلال کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ حضرت بلال کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ ان کی کھال سے جنتیوں کے چہرے پر تل لگائی جائے گی. اور بھی کچھ باتیں انہوں نے اسی طرح کی کہی. بیان ختم ہونے کے بعد میں نے ان سے پوچھا, یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی کھال اتاری جائے گی, جبھی لگائیں گے نا, بغیر کھال اتارے تو تل لگائی نہیں جا سکتی. میں نے کہا یہ لائے کہاں سے تم؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, لائے کہاں سے؟ بولے میں نے سنا ہے. تو سنی سنائی بات بیان کرنے کی اجازت نہیں, علم صحیح ہونا چاہیے. میں نے سنا ہے کہ گھر میں سفید مرغا رکھنے سے گھر کی بلا ٹلتی ہے اور گھر کا جھگڑا دور ہوتا ہے. کیا یہ سچ ہے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کالا رکھیں گے تو پھر زیادہ جھگڑا ہوگا. اگر سفید مرغا پالنے سے بلا ٹلتی ہو, جھگڑا ختم ہوتا ہو, تو جہاں کالا مرغا مرغی پالتے ہوں گے وہاں تو بلا مصیبت آئے گی اور جھگڑا پیدا ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں. قرآنی آیت یا دعا یاد کرنے کے لیے کاغذ پر لکھتے ہیں یا حدیث وغیرہ کاغذ پر لکھتے ہیں, اور یہ کاغذ خراب ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم یا قرآن کریم کی آیت یا دین کی بات کسی کاغذ پر لکھی ہو اور وہ بوسیدہ ہو جائے تو اس کو دفن کر دینا چاہیے, اس کو دفن کرنا چاہیے. اسی لیے لوگ بوسیدہ قرآن پاک پھٹی قبر میں لے جا کے ڈال دیتے ہیں. اس میں ڈالنے سے بہتر یہ ہے کہ گڑھا کھود کر اس کو کپڑے میں لپیٹ کر کے دفن کر دینا چاہیے, یا بہتے ہوئے پاک پانی میں بہا دینا چاہیے. میں سوتے سوتے نیند میں سجدے کی حالت میں ہو جاتا ہوں اور مجھے ہوش نہیں رہتا, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو آندھا سونے کی عادت ہوتی ہے. بعض لوگ جو ہے ایسے سکڑ کر کے سوتے ہیں, ہاتھ پیر سمیٹ لیتے ہیں, اور بعض لوگ ایسے سجدے کی حالت میں آ جاتے ہیں. یہ ایک غیر فطری عمل ہے, لیکن آدمی نیند کی حالت میں کر رہا ہے. اس لیے کیوں ایسا ہوتا ہے یہ تو نہیں میں بتا سکتا, لیکن ایسا ہوتا ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں. گھر میں مچھلی گھر رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جانوروں کا پالنا منع نہیں ہے. آپ مچھلی پالو اور کوئی جانور پال سکتے ہو, لیکن جانور اگر پالا جائے تو اس کے کھانے پینے کا اور اس کی حفاظت کا خیال رکھا جائے. جانور اگر بھوکا رہے تو وہ سیدھے اللہ سے شکایت کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جنت میں اور جہنم میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو بڑی نیک متقی پرہیزگار تھی. رات رات بھر نماز پڑھتی تھی, قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی, لیکن جہنم میں تھی. کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ اس نے ایک بلی گھر میں باندھ رکھی تھی, اس کو کھانا نہیں دیا, پانی نہیں دیا, وہ بھوکی پیاسی مر گئی. اس کی سزا میں اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالا. اور ایک طوائف یعنی دھندا کرنے والی گنہگار عورت جنگل سے گزر رہی تھی, پیاس کی شدت کی وجہ سے پریشان تھی,
کنواں ملا، رسی ڈول نہیں تھا، اپنا دوپٹہ پھاڑ کر کے رسی بنا کر کے اپنے پیر کا چمڑے کا موزہ اتار کر کے اس میں باندھ کر لٹکا کر پانی نکال کر کے پیا، تو جو پانی نیچے زمین پر گرا تھوڑا سا گیلا ہو گیا تو ایک پیاسا کتا آ کر کے وہ گیلی زمین چاٹنے لگا. اس نے دوبارہ موزہ ڈال کر کے پانی نکال کر اس کتے کی پیاس بجھائی تو اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا. اس لیے جانور پالنا منع نہیں ہے، لیکن اگر جانور پالا جائے تو پھر اس کے کھانے کا، پینے کا اور موسم سے حفاظت کا انتظام بھی کیا جائے. میں ایک فارماسسٹ ہوں. ہمارے شہر کی 80-90% میڈیکل دوسروں کے لائسنس پر چل رہی ہے جو کہ غیر قانونی ہے. اس میں جو فارماسسٹ ہوتا ہے وہ اپنا لائسنس کرائے پر دیتا ہے، جس پر دوسرا شخص میڈیکل چلاتا ہے. اس کا شریعت میں کیا حکم ہے اور اس کرائے کے پیسے کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ ماضی میں اس کی علماء اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن آج پوری دنیا میں اس کا چلن ہو گیا ہے. اور ایک آدمی آپ کی ڈگری پر لائسنس لے کر کے اپنی دکان چلا رہا ہے تو اس کا بیس آپ کا لائسنس ہے. اگر آپ کا لائسنس اس کو آپ نہ دیں تو وہ میڈیکل نہیں چلا سکتا. علماء نے اس میں راستہ نکالا ہے. راستہ یہ نکالا ہے کہ جس کا لائسنس ہو وہ وہاں پہ کچھ ڈیوٹی بھی کرے، گھڑی گھنٹہ جا کر کے وہاں ڈیوٹی بھی کرے جس کا لائسنس ہے، تو اس کے لیے کرایہ لینا جائز ہو جائے گا. ایک چیز اور دیکھنے میں آئی ہے کہ عورتوں کو پریگنینسی اور نشہ آور دوائیاں بھی اسی لائسنس پر بیچی جاتی ہے. تو اس کا گناہ اور وبال کس کو ہوگا؟ جو میڈیکل چلا رہا ہے اس کو، یا جس کا لائسنس ہے اس کو، یا دونوں کو؟ جو آدمی بیچ رہا ہے، دکان چلا رہا ہے میڈیکل، اس کو ہوگا، لائسنس والے کو نہیں ہوگا. اس نے تو جو ہے دیا ہے، جیسے کسی نے آپ کو مکان کرائے پہ دیا، آپ اس کے اندر اگر جوا کھیلے اور رات کے اندھیرے میں آپ جو ہے وہاں غلط کام کریں اور کروائیں تو جس کا مکان کرائے پر لیا ہے اس کو گناہ نہیں ہوگا. گناہ کرنے والے کو ہوگا جو وہاں کرائے پہ لے کے رہ رہا ہے اور کر رہا ہے. اس لیے اگر لائسنس آپ نے کرائے پر دیا ہے، اس پر اگر وہ جو ہے کتا گولی بیچتا ہے یا اسی لائسنس کے اوپر جو ہے دوسری پی جانے والی دوائیں جو نشہ آور ہوتی بیچتا ہے تو بیچنے والا گنہگار ہے، لائسنس والا نہیں. بعض اوقات میڈیکل والے کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ ایسی نشہ آور چیزیں دوائیں دے دیتا ہے تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟ اگر ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ اس کو یہ دوا دی جائے، یہ بیماری ہے، تو گناہ نہیں ہے. اور اگر بیماری نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ لے جا رہا ہے تو نشے کے لیے لے جا رہا ہے تو گناہ ہے. جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں مرحوم کے لیے. تو ان کا ثواب مرحوم کو کس طرح پہنچتا ہے؟ کیا وہ قبر میں خوش ہوتے ہیں؟ ثواب تو اللہ پاک پہنچاتے ہیں. ایصال اوصل یوصل، ایصال کے معنی آتے ہیں پہنچانا. ایصال ثواب کا مطلب ہے ثواب پہنچانا. آپ نے کوئی نیک کام کیا اور پھر نیت یہ کر لی کہ اللہ اس کا ثواب میرے مرحوم ماں باپ کو یا فلاں مرحومین کو عطا فرما، تو اللہ پاک پڑھنے والے کو، کرنے والے کو بھی ثواب دیتے ہیں اور اتنا ہی اپنے پاس سے مرحومین کو عطا کرتے. اور ظاہر بات ہے کہ جب ان کو نیکیاں پہنچتی ہیں تو وہ قبر میں خوش ہوتے ہیں. میں نے بہت گناہ کیے تنہائی میں، آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پیر وغیرہ سے، مگر اللہ کے کرم سے، اللہ کی توفیق سے میں نے سچی پکی توبہ کر لی. اب اللہ کی توفیق سے گناہ سے بچ رہا ہوں، نیک اعمال بھی کر رہا ہوں. تو کیا اللہ میرے سارے کبیرہ گناہ معاف فرما دیں گے؟ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے سچی توبہ شرط ہے. اور سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی جو گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اگر پھر ہو جائے پھر توبہ کر لے.
پکی نیت کر لے کہ آئندہ نہیں کروں گا. لیکن اگر پھر گناہ ہو جائے نفس اور شیطان کے غلبے کی وجہ سے پھر توبہ کر لیں. یعنی توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور توبہ کرتے رہو گے تو شیطان مایوس ہو جائے گا. یار جب میں اتنی محنت کر کے اس سے گناہ کرواتا، یہ گناہ کر کے پھر معافی مانگ لیتا. آپ توبہ کر لو گے، ایک وقت آئے گا شیطان تم سے گناہ کروانا چھوڑ دے گا. استغفار کثرت سے پڑھنا چاہیے، گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور تعداد معلوم نہ ہو تو وہ رمضان کے آخری جمعہ کے دن 4 نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے. ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ کوثر 15 بار. اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہوں تو اس کفارے کے لیے نماز کافی ہے. یہ غلط بات بغیر صفحے والی ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ من گھڑت بات ہے. میری پگار 20,000 مہینے کی ہے، میں گھر پر 15,000 روپے، میرے گھر پر 15,000 روپے معلوم ہے، اوپر کے 5,000 میں سے میں غریب مسکین اور مسجد میں چندہ دیتا ہوں. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جائز ہے. آپ جو کچھ کماتے ہیں وہ آپ کی ملکیت ہے، اس میں سے جو گھر پر دینا چاہیں وہ گھر پر دے سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. آپ ہمت کر کے بتاؤ، جھوٹ مت بولو کہ میری پگار 15,000 ہے، بولو 20,000 ہے، میں گھر میں 15 دوں گا، 5 میں اپنے ضروریات اور دیگر کار خیر کے لیے رکھوں گا. ایسا بولو، چھپانے کی ضرورت نہیں. اگر میں گھر پر بتا دوں اپنی پگار تو گھر والے پوری پگار لے لیں گے، پھر میرے پاس کچھ نہیں رہے گا. بتاؤ، اتنی مجبوری کی بات نہیں ہے. جب تو کما رہا ہے تو بولو کہ میں 15 ہی دوں گا، 15 کے اوپر نہیں دوں گا تو مان جائیں گے. بولو، اتنا گھبرانے کی بات نہیں ہے. ماں باپ اتنے سخت دل نہیں ہوتے کہ زبردستی گردن دبا کر کے پورا رکھوائیں گے. میں نے اللہ پاک سے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی کماؤں گا اس کا 10% آپ کے راستے میں خرچ کروں گا. اس لیے میں صدقے کا حساب رکھتا ہوں تاکہ صدقہ دینے میں کمی بیشی نہ ہو. کیا صدقے کا حساب رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے، کوئی حرج نہیں. اگر شوہر صاحب حیثیت ہے مگر کسی مسئلے کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکتا، لیکن بیوی صاحب حیثیت ہے، کیا وہ شوہر کو چھوڑ کر حج کر سکتی ہے؟ شوہر کی اجازت ضروری ہے. علماء نے لکھا ہے کہ عورت پر حج فرض ہونے کے لیے اس کے حج پر جتنا پیسہ خرچہ ہو رہا ہے اور اسی طرح اتنا ہی پیسہ اور بھی ہو جو اپنے محرم کو حج کرا سکے تو اس پر حج فرض ہوگا. ورنہ یعنی 2 آدمیوں کا حج کا پورا خرچہ اگر اس کے پاس ہوگا تو عورت پر حج فرض ہوگا، ورنہ نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر فرض حج ہے عورت پر تو پھر شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے، وہ اپنے کسی محرم کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، پوتے کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بھتیجے کے ساتھ، نواسے کے ساتھ حج پہ جا سکتی. اور اگر نفل حج ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر حج پہ نہیں جا سکتی. کسی بھی مکان یا زمین کے نیچے کہا جاتا ہے کہ یہاں خزانہ ہے، مٹکا ہے، ڈیگ ہے، اس پر سانپ ہوتا ہے. کیا یہ بات سچ ہے؟ زمین میں دفینے ہوتے، پرانے زمانے میں بینک کے نہیں ہوتے تھے، لوگ پیسہ چھپا کے رکھتے تھے اور زمین میں اکثر چھپا کے رکھتے تھے، کھڈا کھود کر کے اس میں پیسہ رکھ دیتے تھے اور ڈھانک دیتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. اب اس کو ہی معلوم رہتا تھا، ضرورت ہوتی تھی جا کے نکال لیتا تھا. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دفن کر دیا اور مر گیا، تب کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. تو ایسا مال زمین میں رہتا ہے، اس کو دفینہ کہا جاتا ہے. اپنی زمین میں اگر ہے تو اپنا ہے،
اور دوسرے کی زمین میں ہے تو جس کی زمین ہے اس کا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور یہ کہ اس کے اوپر سانپ بیٹھا رہتا ہے، جنات اور شیاطین کو اگر اس کی خبر ہو جاتی ہے تو وہ لوگ وہاں پر قبضہ کر لیتے اس پر. مال کے لالچی وہ بھی ہوتے ہیں، جیسے ہم ہیں دفینہ ڈھونڈتے رہتے، ایسے وہ بھی ڈھونڈتے رہتے. ان کو مل گیا تو وہ وہاں پر جو ہے قبضہ کر لیتے، کسی کو لینے نہیں دیتے، اور حفاظت کے لیے پھر وہ ایسے بیٹھے رہتے. آدمی کھودے گے ایسے دکھا کے بھاگے. اکثر جنات تو شیاطین خزانوں پر قابض ہوتے، اس لیے عملیات کی لائن سے سب سے مشکل کام زمین سے دفینہ نکالنا ہے. اس پر جنات و شیاطین کا قبضہ رہتا ہے، نکالنے کے لیے ان سے جنگ کرنی پڑتی، مقابلہ کرنا پڑتا، چھیننا پڑتا، تب جا کے ملتا ہے. اپنی جامع مسجد کے قریب ایک مکان میں دفینہ تھا. اپنی اس مسجد کے قریب ایک مکان میں، پرانا مکان تھا، اس میں دفینہ تھا. میں ظہر کی نماز پڑھ کے نکلا، گاڑی کے پاس، اپنی موٹر سائیکل کے پاس پہنچا تو وہاں 4 آدمی کھڑے تھے اور چاروں کی آنکھیں ایک دم لال تھیں اور بہت بدحواس اور پریشان لگ رہے تھے. میں گیا تو مجھ کو کہنے لگے گھر چلو، گھر چلو. تو بولا تم لوگ کون ہو اور کہاں ہے تمہارا گھر؟ بولے نہیں گھر چلو. تو میں نے کہا کیوں جانے کا گھر کیا ہے؟ بولا نہیں گھر چلو. بڑی منت سماجت کرنے لگے اور مجھ کو یہاں بتائے نہیں، گھر لے گئے. اب میں گھر گیا تو ایک کمرے میں گھسا، اس کے بعد بازو میں کمرہ تھا، اس کا دروازہ ایسے تھا، ایسے گیا پہلے کمرے میں، پھر دوسرے کمرے میں لے گئے. تو میں وہاں دیکھا کیسے نا کھڈا کھودا ہوا تھا اور ایک آدمی جو ہے ایسے کنارے ہاتھ رکھ کر کے ایک ہاتھ اندر ایسے دیے ہوئے تھا اور بول رہا تھا نہیں 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 نہیں. تو میں گیا، جا کے دیکھا اندر دیکھ کا ایسے منہ تھا اور اس کا ہاتھ اندر تھا. اندر جنات لوگوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. اب وہ اوپر ایک ہاتھ اور کھڈے میں ایسے جھکا تھا اور اندر کھڈے میں ہاتھ. اب تم سوچو اس کی حالت کیا ہوگی. پورا کپڑا پسینے سے بھیگا ہوا تھا، بس وہ یہی بول رہا تھا کہ نہیں نہیں نہیں. میں دیکھا، دیکھنے کے بعد میں باہر آ گیا پہلے کمرے میں. میں گھر والوں سے پوچھا کہ یہ یہاں پر دیگ دفن ہے، تم کو کیسے معلوم ہوا؟ تو بولنے لگے کہ ہمارے گھر میں ایک بچی ہے، روز رات میں اس کے کان میں کوئی بولتا ہے کہ یہاں پہ خزانہ ہے تو نکال لے. تو میں نے وہ بچی کہا ہے، اس کو بلاؤ. تو وہ آئی، پورا گھر ڈرا ہوا تھا. اور میں پوچھا کہ یہ ایسا کب سے؟ بولے رات سے ابھی تک ایسا ہی ہے. بولے ہاتھ اندر پکڑ لیے، چھوڑ ہی نہیں رہے. اور وہ خزانہ نکالنے والے عامل کی حالت خراب ہو گئی. بس وہ منڈی ہلا کے بولتا تھا نہیں نہیں. تو میں وہ بچی کو بلایا، تھوڑا سا مانوس کیا کہ کیا نام ہے بیٹا، کون سی کلاس میں پڑھتی ہے، کیا کرتی ہے، تھوڑا ایسا بات چیت کیا. اس کو میں بولا میرے ساتھ چل. اب وہ کمرے میں ہمت نہیں کر رہی تھی جانے کی. تو اس کو میں نے پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا، اس کے اوپر دم کیا کہ اس کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں. پھر میں اس کو لے کے گیا اور لے جا کر کے بولا کہ یہ ان کے نا سر پہ ہاتھ رکھ دے. تو وہ نہیں رکھ رہی تھی، ڈر رہی تھی، بچی تھی 9-10 سال کی. نہیں بولے رکھ دے بیٹا، میں کھڑا ہوں، کوئی بات نہیں. اس کا ہاتھ پکڑا میں اور وہ عامل صاحب کے سر پہ رکھا. جیسے ہی سر پہ ہاتھ رکھی وہ اندر سے ہاتھ چھوٹ گیا، اور جیسے ہی ہاتھ چھوٹا ہے اتنی بری طرح نکل کے بھاگا وہ نا، جان بچی لاکھوں پائے. پھر میں ان کو بولا کہ اس کو بند کر دو.
مانو عامل صاحب سے بہت بڑی غلطی ہوگی. اگر یہاں تک پہنچ گئے تھے تو ان کو نہیں ہاتھ ڈالنا تھا. جس کو دینا چاہتے تھے اس کو بولنا تھا کہ اب تو نکال لے. اس لیے کہ اس کو دینا چاہتے تھے. وہ ہاتھ ڈالتی تو وہ دے دیتے اس کو. میں نے کہا اب تو سب کھیل ختم ہو گیا, اس کو تم لوگ دفن کر دو. دیکھو تمہارے نصیب میں ہوگا, ان کو دینا ہوگا. تو جب بچی کو سکھا دیا میں کہ جب بولیں گے یہ خزانہ ہے لے لیں, تو بولا تم کو دینا ہے تو باہر نکال کے دو. بولو اب کسی عامل کو لانا نہیں, آسان راستہ. وہ کان میں بولیں گے نا خزانہ ہے لے لے, تو میں بچی کو بولا کہ تو یہ بولنے کا دینا ہے نا, نکال کے دو, اوپر نکال کے دو. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, بس یہی بولنے کا دینا ہے نا تو نکال کے دے دو, ہم لوگ نہیں نکالیں گے. میں ایک ٹیچر ہوں, بچوں سے جرمانے کے طور پر کوئی رقم ملی ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ مالی جرمانہ درست نہیں, مالی جرمانہ لینا درست نہیں. جس سے لیا ہے اس کو واپس کرو. LIC بھرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر قانوناً مجبوری ہو تو بھر سکتے, نہیں ہو تو نہیں بھرنا چاہیے, جائز نہیں.